لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معد منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ممن لا يهدي إلا أن يهدى. جس موضوع کو اس خمسہ مجالس کے لیے انتخاب کیا گیا، چند وجوہات کی بنا پر اس موضوع کو انتخاب کیا کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک حد تک اس موضوع کا حق ادا کیا جا سکے کہ بنت رسول میزان حق اور باطل، کہ بنت رسول حق اور باطل کا میزان ہے. جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک لقب ہے جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے اول مظلوم کائنات ہیں، جو امیر المومنین کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، ان مظالم میں سے ایک ظلم اسی لقب کے ساتھ ہوا کہ امیر المومنین کا لقب ہے فاروق، یعنی وہ ہستی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. بنت رسول معیار ہے، کرائٹیریا ہے، میزان ہے حق اور باطل کا. یہ آیت کی جس کو اس گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، مشکل آیت ہے، اور اس کا جو ترجمہ کرنا، اگر میں قرآن کی آیات کا، اگر قرآن کی آیات کے الفاظ سے اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال شاید میری زبانی آپ لوگوں نے اس آیت کے ذیل میں گفتگو سنی ہو. مجھے اس آیت کے ذیل میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنی، ممکن ہے 5-6 دقائق اس آیت کے ذیل میں گفتگو رہے گی کہ آیت کیا کہتی ہے. آیت کہتی ہے: افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا ان یہدی. توجہ کیجیے گا کہ بنت رسول کی شخصیت، بنت رسول کی ہستی
تاریخ جو بنت رسول کی ہے یہ فقط ایک تاریخ نہیں ہے. دیکھیں جو ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ تاریخ آپ بہت سارے تاریخی مسائل ہیں، اگر وہ سالوڈ نہ بھی ہو، اگر اس کی انفارمیشن اور اس کی اطلاعات ہمارے پاس نہ بھی ہو تو آسمان زمین پر نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. بہت ساری تاریخی ایسے مسائل ہیں اور بعض اوقات ہم ایسے تاریخی مسائل کے پیچھے دوڑتے بھی ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے، کیونکہ انسان ذاتی طور پر علم دوست ہے، علم کو پسند کرتا ہے، علم کو پسند کرتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے جو خداوند متعال نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان علم کو پسند کرتا ہے، انفارمیشن کو پسند کرتا ہے. اگرچہ چونکہ ہم جلدی خستہ ہو جاتے ہیں، جلدی تھک جاتے ہیں، تو بدن کی تھکاوٹ کی تو ہماری عادت ہے، ذہن کو تھکانے کی عادت ہماری ختم ہو چکی ہے. یعنی آپ لوگ کالج یونیورسٹی کے ظاہرے پڑھے ہوئے، کالج یونیورسٹی کا زمانہ تھا، اس وقت ذہن تھکاتے تھے. اب کون مجلس میں ذہن کو تھکائے، لہٰذا وہ ذہن کو تھکانے کی پریکٹس ہماری ختم ہو گئی ہے. تو جبکہ کالج یونیورسٹی میں ذہن کو تھکائیں یا نہ تھکائیں، کم از کم ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تو حق ہی ہے کہ انسان کو ذہن کو تھکانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، معارف کو سمجھنا چاہیے. ذہن کو تھکائے بغیر آل محمد سمجھ نہیں آ سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بس ایسے ہی زکن زکا معرفت حاصل ہو جائے، ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے اندر معرفت اور علم حاصل ہو جائے، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی مجلس کی برکتوں سے کچھ حاصل ہو جائے، یقین تو مجلس کی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیند بھی پوری ہو جائے اور ہم مجلس کی برکتیں بھی ہو جائے اور سب کچھ سیکھ بھی لیں، تو یہ امپاسبلٹیز نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں کچھ زحمت کرنی پڑے گی. تو بہرحال توجہ کریں کہ بنت رسول کرائٹیریا ہے. تاریخ جو ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تاریخ ہے، تاریخ کے بہت سارے مسائل ہیں جس کو اگر ہمیں نہ بھی پتہ ہو تو ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ جو حالات ہے، کون سے حالات؟ سن 11 ہجری 28 صفر کے بعد کے حالات. یہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی تاریخ ہے. 28 صفر 11 ہجری کے بعد کے واقعات، 40 دن، 75 دن یا 95 دن، تین روایات کہ جو شیعہ روایاتوں میں شہادت بنت رسول کی جو بیان کی گئی وہ ان 3 روایتوں کے اعتبار سے اور اہل سنت کے اعتبار سے صحیح بخاری کی روایت کہ 6 مہینے کہ بنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 6 مہینے زندہ تھی. یہ عام مسلمانوں کی روایت ہے، لیکن ہمارے پاس 3 روایات ہیں، 40 کے اعتبار سے، 75 کے اعتبار سے، 95 دن کے اعتبار سے. اب یہ جتنے بھی واقعات ہیں ان دنوں کے جتنے بھی واقعات ہیں یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے. آپ کہتے ہیں مولانا نے تو کہا تھا کہ بھائی ہسٹری کا جاننا ضروری نہیں ہے، ہسٹری جاننا ضروری نہیں ہے. ہاں یقینی طور پر ہسٹری جاننا ضروری نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے جو حالات ہیں، کن دنوں کے؟ یہ 40 دن، 75 دن، 95 دن کے حالات. یہ حالات فقط ہسٹری نہیں ہے، فقط تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہمارے عقیدے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارے عقائد سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. تبھی اگرچہ میرا یہاں کا موضوع نہیں ہے، کہیں اور کا موضوع ہے، لیکن یہاں پر اشارتاً یہ بات کہہ دوں، تبھی چونکہ ہمارے عقائد سے یہ مسائل ریلیٹ کرتے ہیں، ہمارے اعتقادات سے اس کا تعلق ہے، لہذا چاہے غیر ہو چاہے اپنا ہو، تبھی وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے کہ کسی طرح اس ہسٹری کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے. اگر فقط تاریخ ہوتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. کبھی کسی تاریخ میں دیکھا مینیپولیشن کیا گیا ہو، چاہے انبیاء کی تاریخ ہو، آئمہ کی عام حالات کی تاریخ ہو، جنگیں ہو یا دنیاوی تاریخ ہو، چنگیز خان کی تاریخ ہو، آئنسٹائن کی ہسٹری ہو، نیوٹن کی ہسٹری ہو، کہیں ایسا دیکھا ہے؟ جب تک عام طور پر کسی کی ذاتی اغراض نہیں ہوتے ہیں. لیکن بنت رسول کے یہ جو ایام ہیں،
بنت رسول کے یہ جو ایام ہے 40 دن کے، 75 دن کے، 95 دن کے، یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، اتنے اہم ہے کہ تاریخ مورخین، وہ محدثین اور مورخ کس کو کہتے ہیں؟ ہسٹورین کو، اگر میں نے صحیح اس کا ٹرانسلیشن کیا ہو، ہسٹری لکھنے والا، تاریخ لکھنے والا، یہ مورخ ہے۔ مورخ، ہر مورخ جو بھی جس فیلڈ کا مورخ ہوگا، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہسٹری کا، تاریخ کا ہر واقعہ بیان کرے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے نا، کوئی واقعہ مس نہ ہو، اور جتنی انفارمیشن میری کتاب میں ہوگی، میری تاریخ میں ہوگی، میری تاریخ اتنی ہی زیادہ قابل مطالعہ ہوگی، قابل تعریف ہوگی، قابل مدح ہوگی۔ کیا زبردست تاریخ لکھی ہے! لیکن یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چند مظلومیت میں سے ایک مظلومیت کہ مورخین نے جتنے سینسر بورڈ ہو سکتے تھے وہ تاریخ کے ان ایام میں لگائے ہیں، جتنے سینسر ہو سکتے تھے، جتنے سینسر ہو سکتے تھے، جتنے پردے ڈالے جا سکتے تھے۔ کیوں؟ اب یہ وہ سینسر کیا ہے، وہ پردے کیا ہے، اس کا کیا ہے، وہ انشاءاللہ بات کی گفتگو کے لیے بات کی، یہاں نہیں، کسی اور مقام کے لیے۔ یہ بہت اچھا کیا، اس کی آواز ایکو بند کر دیا۔ خوب، ایسا لگ رہا تھا آپ لوگ کے ساتھ میں بھی سن رہا ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ خوب، کیوں مورخین نے، کیوں تاریخ ہمارے سامنے یہ واضح نہیں ہے؟ مورخین نے کیوں پردے ڈالے؟ اب میں ایک اور گفتگو کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے بعض میرا سننے والا اس میری تفصیلی گفتگو کو سن چکا ہوگا، بلکہ پچھلے سال بھی میں نے ایام فاطمہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، نہیں وہاں پہ تفصیل سے بیان کیا تھا، یا اشارہ کروں گا فقط کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تاریخ کربلا ہے، ایک طرف تاریخ مدینہ ہے۔ تاریخ مدینہ سے مراد یہ 40 دن کی اور 75 اور 95 دن کے حالات، یہ دو تاریخ ہے ہمارے پاس، ایک 11 ہجری کی تاریخ ہے، ایک 61 ہجری کی تاریخ ہے۔ 11 ہجری کی تاریخ میں بہت سارے پازیٹیو سائنس تھے، بہت ساری پازیٹیوٹی تھی کہ تاریخ بغیر مینیپولیشن کے، بغیر کسی شک اور ڈاؤٹ کے واضح طور پر تاریخ بیان ہونی چاہیے تھی۔ کیا دلائل ہیں؟ وہ میں نے دلائل اپنے مقام پر بیان کیے تھے۔ 61 ہجری کی تاریخ، کربلا کی تاریخ، ایک بیابان کا واقعہ ہے، بیابان کا واقعہ ہے، مدینے سے 1000 کلومیٹر، چند ہزار کلومیٹر دور کا واقعہ، لیکن اس کے باوجود مورخین نے، کوئی بھی مورخ ہو، اچھا مورخین، اب یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور شاید میں نے یہ بھی پچھلے سال یہ گفتگو کی تھی کہ مورخین، شیعہ مورخ بھی ہوتا ہے، سنی مورخ بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت کا مورخ زمانے کے اعتبار سے ہم سے متقدم ہے، ہم سے تقدم رکھتا ہے، ہم سے پہلے ہے، چونکہ جو اہل سنت کے مورخین تھے 11 ہجری سے ان کی تاریخ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا جو مورخین اور محدثین کا جو سلسلہ ہے باقاعدہ، وہ غیبت صغریٰ کے بعد سے شروع ہوا، تو خود بخود تقریباً 250 سال کا فاصلہ آ گیا، 250 ایئرز کوئی کم نہیں ہے، 250 سال کا فاصلہ آ گیا۔ تو بہرحال ان کی تاریخ متقدم ہے، مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو قدیم زمانے میں جو گفتگو نہیں ہوتی تھی، آج جو ایک مورد گفتگو قرار پاتی ہے، اور آج تشیعوں کے لیے ایک پرابلم جو کریٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے مورخین نے اس چیز کا خیال رکھے بغیر، چونکہ تاریخ میں عام طور پر مذہب کا اتنا زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے، لہذا ہماری شیعہ بہت ساری تاریخ اہل سنت سے لی گئی ہے۔ حتیٰ شیخ مفید کی تاریخ میں بہت ساری تاریخ انہوں نے اہل سنت سے بیان کی ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی الگ سے موضوع ہے، یہ آپ کی خدمت میں جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ گم نہ ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا کہ 61 ہجری کی تاریخ اور 11 ہجری کی تاریخ،
50 سال کا فاصلہ ہے. وہ رسول کے زمانے کا واقعہ ہے 11 ہجری کا. رسول کا شہر ہے, یہ دور بھی ہے, زمانے کے اعتبار سے بھی دور ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی دور ہے. اس کے باوجود یہ تاریخ, کون سی تاریخ؟ مدینے کی تاریخ چھپ گئی, گم ہو گئی. کربلا کی تاریخ مورخین نے اس کو آپ دیکھیں بڑھ چڑھ کر بیان کیا. اہل سنت مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. جو کربلا کی تاریخ ہے فقط تشیعوں نے نہیں بیان کیا ہے, اہل سنت کے مورخین نے جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے. توجہ کیجیے گا, یہ ہے لوگ پوچھتے نا کربلا کیا ہے, محرم کیا ہے, عزاداری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ عزاداری اور کربلا کا تو ڈائریکٹ ہم پر اٹیک نہیں ہے, مدینے کا تو ڈائریکٹ اٹیک ہے. اب میں اشارے اور کنایے سے بات کروں گا, آپ لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں. مدینے کی تاریخ بیان کریں گے تو ڈائریکٹ اٹیک ہے. کربلا کی تاریخ میں ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو ہم پر اٹیک نہیں ہے, لہذا انہوں نے اس کو بیان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا, لہذا طول و تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا. آج ان کے لیے یہ بات انکشاف ہوتی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم نے مدینے کی تاریخ پر پردہ ڈالا, حق یہ تھا کہ کربلا کی تاریخ پر بھی پردہ ڈال دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ وہ واضح ہے لہذا آپ کے لیے بات ساری کی ساری واضح ہو گئی میرے جملے سے کہ مدینے کی تاریخ کے ساتھ یہ ظلم ہوا. اچھا اب یہ ظلم کیوں ہوا؟ بات واضح ہے, بس یہی ہمارا موضوع ہے کہ بنت رسول کیا ہے. بنت رسول حق اور باطل کا کرائیٹیریا ہے. بنت رسول, دیکھیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. بنت رسول نہ مقام نبوت پر نہ مقام امامت پر. نبی انبیاء کتنے؟ 1,24,000 انبیاء. 1,24,000 انبیاء میں بنت رسول ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. امام کتنے؟ 12 امام, امیر المومنین سے 12ویں امام تک سلسلہ علیہم الصلاۃ والسلام. بنت رسول کیا ہے؟ بنت رسول نہ ہمیں نبوت کی فہرست میں نظر آتی ہیں, نہ ولایت, اور معذرت کے ساتھ ولایت کو مائنس کریں, نہ امامت کی فہرست میں نظر آتی ہیں. لیکن یہ ہے بنت رسول جو نبوت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے اور امامت اور ولایت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے. یہ ہے حق اور باطل کا کرائیٹیریا, میزان حق اور باطل. ایک عام مورخ تو لکھ دے گا اپنی صحیح میں, توجہ کیجیے گا, ایک عام مورخ اپنی صحیح میں لکھ دے گا مجبوراً 11 ہجری کے واقعات میں ایک روایت کو بیان کیا اور یہی روایت ہمارے لیے کافی ہے. 1 یا 2 روایت صحیح ترین کتاب میں آ گیا. کیا؟ سالت فاطمہ سلام اللہ علیہا فلانن بے میرا سے, ہا کہ بنت رسول نے فلاں شخص سے اپنی میراث سے سوال کیا. فقال فلان, اس شخص نے کہا کیا کہ رسول کی حدیث ہے. یہ کس کی روایت ہے؟ میں نے نام نہیں لیا, صحیح آپ لوگ سمجھ گئے. معتبر ترین کتاب مسلمانوں کی, اس کی حدیث ہے. اور یہ حدیث یہی بنت رسول بیان کرنا چاہ رہی ہے کہ قیامت تک میں چاہتی ہوں کہ یہ تاریخ میں ثبت ہو جائے جتنا ہو سکے. ایک حدیث کوئی بات نہیں, ایک حدیث ہی کافی ہے. ہمارے بچے اور جوان سوال کرتے ہیں, ہمارا بچہ اور جوان سوال کرتے ہیں مولانا کوئی ایسی کتاب بتائیے جہاں پر بنت رسول کی حالات کی مفصل تاریخ ملے اہل سنت کی کتاب سے. یہ کوئی ایسا ہی ہے, کوئی یہ کہے کہ رات میں مولانا کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں سورج چمکتا ہو نہیں سکتا ہے, ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اگر سورج چمکے گا تو دن ہوگا, رات نہیں ہوگی. وہ کتاب تاریخ نہیں ہوگی, منور ہوگی. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا میں کہ مورخین نے بہرحال کچھ تفصیلات اشارے اور کنایے کے ساتھ جو تفصیل آئی ہے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. کیونکہ آج دیکھیں میری آواز مجھے نہیں معلوم, اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں اعلان ہمیشہ سے یہ اعلان کرتا ہوں, اس میں بھی یہ اعلان کر دوں, میرا مخاطب صرف اور صرف میرا بچہ اور جوان ہے.
میرا بچہ اور جوان میرا مخاطب ہے. اگر کسی مذہب کسی فرقے کو اگر کوئی میری بات بری لگے تو مجھے معاف کر دیں, مجھے اتنا حق دے کہ میں اپنے دین کو اپنے بچوں اور جوانوں تک پہنچاؤں. اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے, اعتراض ہے, اگر مجھ تک پہنچ سکتا ہے اگر ڈیبیٹ کر لے, نہیں پہنچ سکتا ہے تو مجھے معاف کر دے. لیکن میرا مقصد کسی کو, میں یہاں پر یہ بات کہہ رہا ہوں, کسی کو اذیت پہنچانا نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد ہے کہ میں بچوں اور جوانوں تک, جو آج میرا بچہ اور جوان اس شک میں ہیں کہ جو مذہب تشیع کے حقائق تھے, مذہب تشیع کے یقینیات تھے, مذہب تشیع کے جو مسلمات تھے, آج میرا بچہ اور جوان شک کرتا ہے کہ واقعی یہ واقعات تھے یا نہیں تھے. یہ تشیع کے لیے آفت نہیں طور کیا ہے, المیہ نہیں طور کیا ہے. کیا میرا بچہ اور جوان اگر یہ شک کرتا ہے, لہذا اگر میں کوئی اہل سنت کی کوئی کتاب اگر بیان کر رہا ہوں تو یہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. اہل تشیع کی اگر کسی کتاب, معتبر کتاب سے اگر بیان کر رہا ہوں تو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. پس بنت رسول, بات واضح ہو گئی کہ کیوں یعنی بنت رسول کے ان واقعات کو چھپایا گیا, اور یہ چھپانا دلیل ہے کہ دال میں کچھ, لہذا دلیل ہے کہ بنت رسول حق اور باطل کا کرائٹیریا ہے. اب روایت ملاحظہ فرمائیے, معتبر ترین کتاب بنت رسول دربار میں آئی, سوال کی اپنی میراث کے بارے میں. اس شخص نے کہا کہ قالا نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نہ باشد, نقل کذب نہیں ہوا کرتا ہے, نقل دروغ نہیں ہوا کرتا ہے, جھوٹ کو نقل کرنا جھوٹ نہیں ہوا کرتا ہے. اس نے کہا کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. اچھا, اب عام جب مورخ آتا ہے تو کہتے کہ جب یہ حدیث پڑھی گئی تو بنت رسول نے کہا اوکے صحیح ہے, یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ دیکھیں کیا مینیپولیشن, دیکھیں یعنی صحیح بخاری کے ساتھ خیانت کو نہیں چھوڑا. بھائی ہمارے ساتھ خیانت کر لیں تو سمجھ میں آتا ہے. شیخ توسی, شیخ صدوق, سید مرتضیٰ, شیخ مفید, امام صادق, امام ائمہ اطہار امام کے ساتھ اگر خیانت کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ان کو نہیں مانتے ہیں, تو بھائی نہیں مانتے. صحیح بخاری کے ساتھ خیانت کر رہے ہو, صحیح بخاری میں یہ نہیں کہا. صحیح بخاری کے جملے ملاحظہ فرمائیے. صحیح بخاری کا جملہ کیا فرمایا, جب کہنے والے نے کہا کہ رسول کی حدیث ہے, اب توجہ کریں, صحیح بخاری کا جملہ, فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا. فغضبت, یہ میرا جملہ نہیں ہے, کسی شیعہ مورخ کا جملہ نہیں ہے. اب چھوڑ دے میرا شیعہ بچہ اور جوان, توقع نہ کرے کہ یہ بیان کیا جائے تاریخ میں کہ لکڑیاں لائی گئی, جلایا گیا, یہ مسائل وہ مسائل نہیں. آسمان کی زمین پر گر جانے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے, فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا. فہجرتہ ولم تکلمہ حتی توفیت فاطمہ سلام اللہ علیہا. بھئی یہ 2+2 4 نہیں تو اور کیا ہے, 2+2 4 نہیں تو اور کیا ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا بنت رسول دیکھیں حق اور باطل یہ بہت اہم ہے. حق کو پہچاننا, باطل کو پہچاننا, یہ سب سے اہم. ظاہر ہے حق ہی اصل چیز ہے نا. اگر حق پہچانیں گے تو ہم فائز ہوں گے, کامیاب ہوں گے, مقرب بندے ہوں گے, خدا کی رضا حاصل ہوگی, اہل جنت میں سے ہوں گے. لیکن اگر ہم حق پر نہ ہوئے, اگر ہم حق پر عقیدہ نہ رکھتے ہوئے تو پھر ہلاکت ہے, گمراہی ہے. بس خداوند متعال نے جب حضرت آدم کو زمین پر روئے عرش پر بھیجا, روئے زمین پر بھیجا, تو اب روئے زمین پر 2 طاقتیں ہیں, 2 قدرتیں ہیں. ایک حق کی قدرت ہے, ایک باطل کی قدرت ہے.
حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اب کب تک؟ کم از کم جب تک امام جنگ کرتے ہیں، شیطان کو جہنم واصل کرتے ہیں، اہل جہنم کو جہنم واصل کرتے ہیں، کم از کم وہاں تک حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے۔ کیسے پتہ چلے حق کیسے پتہ چلے؟ لہذا اب ہمیں محنت کرنی پڑے گی، زحمت کرنی پڑے گی، حق کو پہچاننا پڑے گا۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کریں، دیکھیں یہ جو آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام کرا دیا، افمن یہدی الی الحق، ہماری ساری کی ساری توجہ، ہماری ساری کی ساری محنت حق جو میں ہونی چاہیے، حق تلاش میں ہونی چاہیے۔ جہاں ڈاؤٹ آئے، جہاں شک آئے، جہاں شبہ آئے، وہاں پہ ذمہ داری ہے حق تلاش کرو۔ اگر حق نہ ملے تو شاید موقع ملا تو انشاءاللہ اشارہ کر دوں گا کہ جب مشکوک اور ڈاؤٹ فل اور شبہات کا مقام ہو تو کیا جائے، یہ شاید ممکن آگے اشارہ کر دوں، لیکن ابتدائی طور پر ہر انسان کے لیے واجب ہے، ہر انسان کے لیے واجب ہے حق تلاش کرے، حق جو ہونا چاہیے۔ اب کون بتائے گا حق؟ میں بتاؤں گا؟ نہیں۔ کہا مولانا آپ مولانا ہیں، آپ بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے؟ نہیں، ابا کبا آپ کو پہنا دیتا ہوں تو آپ بتا دیں کیا مگر ابا کبا سے حق آتا ہے کیا؟ ابا کبا پہننے سے حق نہیں آتا ہے، انشاءاللہ بات مزید واضح ہوگی۔ حق ڈھونڈنا پڑے گا، حق تلاش کرنا پڑے گا۔ قرآن نے ایک فارمولا دیا، سورہ یونس آیت نمبر 35، اگر میں اشتباہ نہ کروں، سورہ یونس آیت نمبر 35، قرآن نے ایک رول بیان کیا۔ یہ رول کیا ہے؟ یہ رول افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ممن لا یہدی الا ان یہدی۔ امید ہے میں انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اختتام تک اس کا ترجمہ کر پاؤں گا، اس طرح کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کا ترجمہ۔ قرآن ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو واضح ہے، صرف اور صرف عقل و شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ انہی آیتوں میں سے یہ آیت ہے، کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیات جس میں نئے پیغامات دیے گئے، لیکن قرآن کی یہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 35، اس میں قرآن نیا پیغام نہیں دے رہا ہے، صرف عقلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ہوا کے باہوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر سب دوڑ رہے ہوں ایک ہی سمت میں اور جو بھی ان کو دیکھ رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو روک کے اسے جھنجھوڑنا پڑے گا، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے منزل کیا ہے ان لوگوں کی؟ کہا نہیں، یہ سب دوڑ رہے تو میں بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ ہم اس دوڑ سے باہر آئے۔ علی کا چاہنے والا دوڑ میں دوڑنے والوں کے ساتھ نہیں دوڑتا ہے، اور اس کے لیے بہت ہی مشہور و معروف حدیث، اگرچہ مجھے آگے بیان کرنی تھی لیکن یہیں پر اس کو بیان کر دوں۔ رسول خدا ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار سے مخاطب ہوئے، اے عمار، جب لوگ کسی اور وادی میں ہو اور علی کسی اور وادی میں ہو، جب لوگ کہیں اور دوڑ رہے ہوں اور علی کہیں اور ہو، چاہے وہ تنہا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جا ملنا۔ اچھا، بعض لوگ یہ خیال کر بیٹھے کہ عمار کو میزان حق و باطل قرار دیا، نہیں، یہ اشتباہ ہے۔ عمار کو میزان حق اور باطل نہیں قرار دیا، عمار کو حق نشاندہی کی گئی، اور رسول نے علم غیب کی بنا پر یہ کہا تھا، یہ علم غیب کی بنا پر کہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیں، ایک دفعہ ایک ذات خود حق ہوا کرتی ہے، ایک دفعہ ایک ذات خود حق نہیں ہے،
بلکہ حق کے ساتھ چلتی ہے. علی خود حق ہے. سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و امثال ذالک حق نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک حق پر ہے جب تک علی کے ساتھ ہے. شاید ممکن ہے کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی تو مزید وضاحت کے لیے، ایک شخص ہے، ایک ذات ہے. دیکھیں، ایک میں ہوں، آپ ہے، سب ہیں. آپ ہے، میں ہوں، صحیح نا؟ میں حق ہوں، آپ حق ہیں. اچھا، اب ایک حق کی ڈیفینیشن تو شیطان پر بھی آتی ہے. شیطان بھی حق تو ہے نا. حق یعنی وجود، واقعیت تو ہے نا اس کی. تو شیطان بھی حق ہے، یہ وہ الگ سینس ہے. ایک ہے راستہ، حق کا راستہ جو قرب الہی کی طرف پہنچانے والا ہے. تو توجہ کیجئے گا، میں، آپ، یہ سب کون سب کتنے گنوں، کس کو شمار کروں؟ تو آسان گنتی سکھا دوں آپ کو. آسان گنتی یہ سب، بلکہ سب کے سب -14. سب کے سب -14. یہ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب حق نہیں ہیں. ہم سب حق نہیں ہیں. ہم سب پر واجب ہے کہ حق کو فالو کریں. ہم سب پر واجب ہے کہ ہم حق کو فالو کریں. اچھا، اب آپ ممکن ہے حق پر کوئی عمل کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہیں، حق پر عمل کیا. آپ کی گفتار ہے، آپ کی رفتار ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا سکوت ہے، آپ کی خاموشی ہے، آپ کا چلنا ہے، آپ کا بیٹھنا ہے، آپ کا اٹھنا ہے، آپ کا سونا ہے، آپ کا جاگنا ہے، یا ممکن ہے حق پر ہے یا باطل پر ہے. گھبرائے نہیں، غیر معصوم ہے تو ہوگا. یہ تو یہ حق ہے یا باطل ہے. تو میں ایک الگ، میری ذات الگ ہے. اگر میں حق کو فالو کروں گا، حق بولوں گا، تو حق کے ساتھ ہو گیا، حق بولنے والا ہو گیا، حق کے ساتھ ہو گیا. لیکن جو 14 ہیں وہ حق کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ خود حق ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ رسول کی حدیث سن لیے، مشہور و معروف حدیث ہے، صرف تقریب ذہنی کے لیے، صرف بات کو سمجھانے کے لیے. کیا کہا رسول نے؟ علی مال حق والحق مع علی. ابھی تک شاید کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، توجہ کیجیے گا. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. ممکن ہے آپ بھی امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے لگے تو آپ بھی کہیں میں بھی حق کے ساتھ ہوں، حق میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں علی کے ساتھ ہوں، علی میرے ساتھ ہے. تو کوئی سمجھے کہ شاید رسول یہی فرمانا چاہ رہے جو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. نہیں، رسول نے بات کو مزید محکم اور مضبوط کر دیا. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. وہ دارا بدرا، اور علی جہاں جاتا ہے وہ حق بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ولائی ہو گئے، ہم مولائی ہو گئے تو جو ہم نے بولا وہ حق ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ ہم شیعہ ہو گئے تو جو بول رہے ہیں وہ سب حق ہے. نہیں، کوئی سیورٹی نہیں ہے، کوئی ایسی انشورنس نہیں ہے. ایسی یہ انشورٹی، یہ سند ملنی چاہیے، یہ سند ملنی چاہیے. کس کی طرف سند ملنی چاہیے یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن جب تک یہ سند نہ ہو، جب یہ سند ملتی ہے تو ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، بلکہ وہ کل حق ہو جاتے ہیں. لہذا بات سمجھ میں آ گئی. عمار حق نہیں ہے بھائی، نہ گھبرائیں. سلمان کے اوپر بھی یہی آئے. بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ شاید میری بات پہ اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو میں فقہا کی ایک روش بیان کر دوں. فقہا کی روش کیا ہے؟ فقہا کی روش یہ ہے، اگر سلمان، ابوذر، سلمان، مقداد، عمار و امثال ذالک، زرارہ، محمد ابن مسلم و امثال ذالک، اگر یہ کہے کہ نماز اس طرح پڑھو، سلمان آپ کا احترام سراخوں پر، آپ کی بات میں نہیں مان سکتا ہوں. لیکن اگر سلمان کہے رسول نے یہ کہا سراخوں پر، یہ فرق ہے. لیکن اگر علی یہ کہے تو چاہے یہ کہے کہ میں لوح محفوظ سے خدا کا حکم بتا رہا ہوں، یا یہ نہ کہے بلکہ جو علی کہے گا وہی حق ہے، وہی حکم خدا ہے. یہ فرق کریں. عمار، رسول نے عمار کو کرائیٹیریا نہیں قرار دیا. دیکھیں، اگر عمار کو کرائیٹیریا قرار دیا ہوتا نا، اور قرار بھی نہیں دے سکتے تھے معذرت کے ساتھ،
یہ انشاءاللہ موقع ملا تو اس کی تفصیل بعد میں رسول عمار کو کرائٹیریا نہیں بنا سکتے تھے، رسول عمار کو حق کی سند نہیں دے سکتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ عمار کا لمحہ لمحہ لوح محفوظ کے ساتھ مطابقت ہونا چاہیے تھا، اور سند فقط اس کو ملتی ہے جو ما تشاؤون الا یشاء اللہ کے مقام پر ہو. سند حق اس کو ملتی ہے کہ جو ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے جو ارادہ الہی ہوا کرتا ہے، اس کو سند ملتی ہے. اور سند کیسے ابو ذر کو مل سکتی ہے، کیسے عمار کو مل سکتی ہے، کیسے سلمان کو مل سکتی ہے؟ نہیں. ہاں ہمارے ماں باپ قربان ہو، سلمان نے زحمتیں اٹھائی ہے، ابو ذر نے زحمتیں اٹھائی ہے، مقداد نے زحمتیں اٹھائی ہے، اس وقت امیر المومنین کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. یہ بالخصوص تین ہستیاں، بالخصوص یہ تین ہستیاں، سلمان، ابو ذر، مقداد. اگرچہ عمار بھی ایک لمحے کے بعد، ایک بہت ہی مختصر مدت کے بعد، اور بہت سارے اصحاب رسول خدا کے امیر المومنین کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم. لیکن ابتدائی طور پر یہ ہے کمال، جب حالات خراب ہو تو جو فوری ڈیسیشن حق لے لے، بعد میں حق ڈیسیشن لے، سوچنے کے بعد، گمراہی کے بعد، ضلالت کے بعد، تو یہ کمال نہیں ہے. اسی آن جو حق ڈیسیشن لے لے اس کو کہتے سلمان فارسی، اس کو کہتے ابو ذر غفاری، اس کو کہتے مقداد. بہت سارے ایسے واقعات آتے، واٹس ایپ پہ ایک دھماکہ ہو گیا، فوراً ہم نے شیئر کرنا شروع کر دیا سوچے سمجھے بغیر. بعد میں 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، تاریخ پردے کچھ اٹھنا شروع ہوئے تو اچھا یہ تو ہم نے اس وقت جذبات میں آ کر نہیں. امام کا ماننے والا، امام کا چاہنے والا ہجوم کو نہیں دیکھتا ہے، اکثریت کو نہیں دیکھتا ہے. رسول کی حدیث کیا تھی؟ وَاسْلُكْ وَادِيًا، اس راستے پر جانا جس پر علی ہو، چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھیے گا، علی اور علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا ہمیشہ تنہائی ہی ہوگا. اس لیے کہ غیبت کے زمانے کی روایت ہے، لا تستوحش الحق، کہ حق اختیار کرنا سے وحشت مت کرنا اس کی قلیل مقدار ہونے کی وجہ سے، قلیل پیروکار ہونے کی وجہ سے. دیکھو گے حق پہ عمل کرنے والے کم افراد ہیں. اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم، بابا قرآن کا کہنا ہے، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یعقلون. ہم آنکھوں کو کھول کر رکھیں، اذہان کو کھول کر رکھیں. بس عمار یقینی طور پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، لیکن اس لیے بشارت ہے کہ وہ امیر المومنین کے ساتھ ہے، امیر المومنین کے ساتھ ہے. بس یہاں پر ہمارے لیے ایک حد تک بات واضح ہو گئی. کیا بات واضح ہو گئی؟ کہ حق الگ ہے، حق کے پیروکار الگ ہے. حق الگ ہے، حق کے پیروکار. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں کیا آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط المستقیم علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے. سلمان پر ایمان نہیں لانا ہے، ابو ذر پر ایمان نہیں لانا ہے، مقداد پر ایمان نہیں لانا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب پر ایمان لانا ہے. یہ ہے فرق، یہ ہے فرق. بنت رسول یہی بیان کرنا چاہتی ہے، بنت رسول یہ بیان کرنا چاہتی ہے کہ تمہیں یہ پہچاننا ہے، تاریخ سے یہ نکالنا ہے. آوازیں اٹھیں گی، غیر آواز اٹھانے والا آواز اٹھائے گا اپنا. بنت رسول نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاف کر دیا تھا. کون سی تاریخ میں؟ صحیح بخاری میں تو فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا. فغضبت، ہم نے اور آپ نے سن لیا،
فاطمہ کا غضب تو وہ ہے جس کو رسول بھی برداشت نہ کر سکے. فاطمہ کی اذیت وہ ہے کہ جس کو رسول بھی متحمل نہ ہو سکے. لما حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الوفا فبکت حتی بلت دموعہ لحیتہ. ایک مطلب جب رسول کی رحلت کا وقت قریب آیا نا، رسول خدا نے گریہ کرنا شروع کیا. اتنا گریہ کیا کہ رسول کی ریش مبارک تر ہو گئی. کسی نے سوال کیا ما یبکیکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ اب تو رسول کا آخری وقت ہے نا، رسول کا آخری وقت ہے. رسول اپنے اصحاب کو جمع کر دیں، رسول کہہ دے کہ بس اے میرے اصحاب، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، خدا کی اطاعت کرنا نہیں، آخری لمحات ہیں اور جاتے جاتے ایک مرتبہ گریہ کر رہے ہیں. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو گریہ کر دیا، کس چیز نے آپ کو گریہ کو نہ کر دیا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب کی لذریتی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے گریہ کر رہا ہوں، میں اپنی اولادوں کے لیے گریہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ زہرا ہے، وقت ظلم بعدی، میرے بعد فاطمہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہی تنادی، اور فاطمہ گریہ کر رہی ہے، پکار رہی ہے یا ابتا، اور کوئی نہیں جو میری امت سے جو فاطمہ کی مدد کو پہنچے. اب دو روایت ہے لیکن ایک روایت کو ذرا سن لیجئے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا تک ان کا یہ الفاظ فاطمہ زہرا کے کانوں تک پہنچے. ایک مرتبہ بکت و صرخت، ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے فقط گریہ کرنا شروع نہیں کیا بلکہ بلند آواز سے رونا شروع کیا. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ رسول گھبرا گئے اور گھبرا کر کہنے لگے ولا تبکین ولا توزین جلسک مع الملائکہ، اے فاطمہ گریہ مت کرو، ہائے تمہارے رونے سے یہ ملائکہ کو اذیت ہو رہی ہے. یہ دیکھو یہاں جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میکائیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اسرافیل بیٹھے ہوئے ہیں. ارے تمہارے گریے سے رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، تمہارے رونے سے زمین و آسمان گریہ کنان ہے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہ ہو سکے. جبرائیل تڑپ گئے، اسرافیل تڑپ گئے، آپ تڑپ گئے. ارے ہائے اس وقت آپ کا کیا حالت ہوگا جب بنت رسول در و دیوار کے درمیان، ہائے جب فاطمہ اپنے بابا کو پکار رہی ہوں گی. ایک مرتبہ بنت رسول کہتی ہے بابا میں اپنے اوپر ہونے والے مصائب پر گریہ نہیں کر رہی بلکہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی. فاطمہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت بابا کی جدائی، لیکن یہ امت مسلمہ فاطمہ کو رونے کی بھی اجازت نہ ملی. فاطمہ جو کبھی صبح کو بھی رو رہی، شام بھی گریہ کر رہی. ایک مرتبہ امت مسلمہ فاطمہ کے در پر آ رہی. اے ابوالحسن بنت رسول سے کہیے یا دن میں رو لیا کرے یا راتوں کو رو لیا کرے، ان کے رونے سے اللہ امت مسلمہ فاطمہ کو گریہ کرنے کی اجازت. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا بنت رسول اللہ، امت مسلمہ نے آپ کو ایک وقت تو دیا جس میں آپ گریہ کر سکے. ارے جب آپ نے گریہ کیا کسی نے تماچا تو نہ مارا. ہائے وہ کربلا کی ننھی سکینہ، ہائے جب بابا پہ گریہ کیا، کبھی شمر کا تماچا، کبھی کسی